اس کے بعد الفصل الثانی احکام الغنائم، مال غنیمت کے احکام۔ اس میں پہلا باب کیا؟ باب حل الغنائم۔ پہلا باب اس بارے میں ہے کہ مال غنیمت حلال ہے۔ مال غنیمت کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہ اس حدیث میں تذکرہ آئے گا جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلی امتیں جہاد کرتی، اللہ کی راہ میں لڑتی، فتح ملتی، مال ملتا، لیکن مال اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس امت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت حلال کر دیا۔ حدیث نمبر 915 915 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا، نبیوں میں سے ایک نبی نے لڑائی کی، نبیوں میں سے ایک نبی نے جنگ کی۔ فقال لقومہ، تو اس نبی نے اپنی قوم سے کہا، یعنی کہ لڑائی کے لیے نکلنے سے پہلے کہہ دیا۔ فقال لقومہ، اور یہ نبی کون ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی یوشع ہے، یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے نبی بنے، اور یہ وہی یوشع ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ قرآن میں آتا ہے قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں اپنے نوجوان سے کہا بھی لے کر آؤ ہمارا کھانا ناشتہ کدھر ہے؟ تو وہاں پہ کیا اپنے نوجوان سے کہا، تو نوجوان کون تھے؟ یوشع۔ تو امید ہے کہ یہاں نبی سے مراد یہی یوشع ہے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ یوشع بن نون۔ تو فقال لقومہ، تو جناب یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ، میرے ساتھ نہ چلے، میری پیروی نہ کرے کوئی بھی ایسا آدمی جو کسی عورت کی شرمگاہ کا مالک بن چکا ہو۔ کیا مطلب؟ نکاح کر چکا ہو۔ کیا کر چکا ہو؟ نکاح کر چکا ہو۔ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا، جبکہ وہ چاہتا ہو کہ اس عورت کے ساتھ بنا کرے، یعنی کہ شب زفاف گزارے، یعنی کہ سہاگ رات گزارے، یعنی کہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اب باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہو۔ وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، اور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ شادی نہ کی ہو، نکاح کر چکا ہے لیکن ابھی تک شادی نہیں کی، ابھی تک تعلق قائم نہیں کیا۔ تو کوئی بھی ایسا آدمی جو نکاح کر چکا ہو، بیوی سے تعلق قائم کرنے میں رغبت رکھتا ہو، اور ابھی تک اس نے یہ کام کیا نہ ہو، وہ میرے ساتھ نہ جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں اس لیے کہ ایسے آدمی کی توجہ جہاد پہ نہیں ہوگی، اپنی وائف کی طرف ہوگی، تو وہ اچھی طرح اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکے گا، شاید اس لیے انہوں نے کہا تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایسا آدمی جو کسی عورت کی شرمگاہ کا مالک بن چکا ہو، جن کے نکاح کر چکا ہو، جبکہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو اور ابھی تک اس کے ساتھ شادی نہ کی ہو، وہ میرے پیچھے نہ آئے، میرے ساتھ نہ چلے۔ ولا احد بنا بیوتا ولم يرفع سقوفها، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو گھر بنا چکا ہو، کمرے بنا چکا ہو، اور اس نے ان کی چھتیں بلند نہ کی ہوں، دیواریں قائم کر چکا ہے، سارا گھر بن گیا لیکن ابھی چھتیں نہیں ڈالی، تو یہ بھی آدمی میرے ساتھ نہ جائے، کیونکہ اس کی بھی توجہ کس کی طرف رہے گی؟ مکان کی طرف رہے گی، کہ باہر سے آ گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو فرمایا ولا احد، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص بنا بیوتن،
جو گھر بنا چکا ہو، ولم یرفع سقوفہا، گھر کے اوپر چھتیں نہ ڈالی ہوں، ولا احد اشترى غنما او خلیفات وهو ينتظر ولادها، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں جبکہ وہ انتظار کر رہا ہو ان کی طرف سے ولادت کا۔ بکریاں خریدی ہیں اور اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ حمل کی حالت میں ہیں، اور اس کا دھیان ان کی طرف ہے کہ یہ بکری بچہ دے گی تو میرا ایک اور بکری میرے پاس آ جائے گی، میں اس کا بھی مالک بن جاؤں گا، میری اونٹنی بچہ دے گی، ایک اور بچہ میرے پاس آ جائے گا، اس کا دھیان تو ادھر رہے گا۔ فغزا، تو اس نبی نے جہاد کیا، فدنا من القریۃ صلاۃ العصر، مطلوبہ بستی کے وہ قریب ہوا نماز عصر کے وقت۔ وہ بستی جس پہ حملہ کرنا تھا وہاں کب پہنچے؟ عصر کے وقت۔ اور کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن کیا ہوتا ہے؟ ہفتہ کے دن یہودیوں کے ہاں خاص دن ہے، خاص دن ہے، جیسے مسلمانوں کا خاص دن کیا؟ جمعہ کا دن، یہودیوں کا ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار۔ کہتے ہیں فدنا من القریۃ صلاۃ العصر، تو یہ نبی عصر کی نماز کے وقت مطلوبہ جو گاؤں تھا، مطلوبہ جو شہر تھا اس کے قریب ہوئے، او قریب من ذالک، یا اس سے قریب، کیا مطلب؟ عصر کے وقت وہاں پہنچے یا عصر کے قریب وہاں پہنچے۔ فقال للشمس، انہوں نے سورج سے کہا انکی مأمورۃ وانا مأمور، بے شک تو اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، یعنی کہ تیرا بھی اپنا کچھ نہیں ہے، تو بھی اللہ کے تابع ہے، میں بھی اللہ کے تابع ہوں۔ یعنی کہ تجھے کیا حکم ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم غروب ہو جا، فلاں ٹائم طلوع ہو جا، تو انکی مأمورۃ، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، وانا مأمور، اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ تجھے حکم ہے غروب ہونے کا، مجھے حکم ہے لڑنے کا اور جہاد کرنے کا۔ اللہم احبسها علینا، اے اللہ اس سورج کو ہم پہ روک لے، یعنی کہ اس کو غروب نہ ہونے دینا، اس کو غروب نہ ہونے دینا۔ یہ کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ حکمت یہ بتائی گئی ہے واللہ تعالی اعلم کہ اگر سورج غروب ہو جاتا اس کے بعد لڑائی نہیں ہونی تھی، اور پھر کیا تھا؟ آگے ہفتہ تھا، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، تو پھر وقفہ ہو جاتا، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں دشمن کو سنبھلنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے یوشع کیا چاہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا عمل لیٹ ہو جائے اور وہ اس سے پہلے فتح حاصل کر لیں۔ تو کہا اللہم احبسها علینا، اے اللہ اس سورج کو ہمارے اوپر روک لے، ہمارے لیے روک لے۔ فحبست، تو اسے روک لیا گیا، حتی فتح اللہ علیہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو فتح دے دی۔ یہاں پہ ذرا رکیے گا، یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو ڈوبنے کے بعد دوبارہ طلوع کیا گیا ہے یا ڈوبنے کے عمل کو لیٹ کیا گیا ہے؟ ڈوبنے کے عمل کو لیٹ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج ڈوب گیا ہو اور نبی کی دعا سے اسے دوبارہ طلوع کر دیا گیا ہو، دوبارہ روشن کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی نماز کے لیے اس سورج کو جو غروب ہو چکا تھا واپس کیا۔ جناب علی کے لیے سورج کو کیا کیا گیا؟ واپس لایا گیا۔ تو جناب علی نے پھر نماز ادا کی، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ اور ایسی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، لیکن نہ جناب علی کے بارے میں ثابت ہے اور نہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ثابت ہے، بلکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث بالکل صحیح
کہ خندق کی لڑائی میں جناب عمر سورج غروب ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ان ظالموں کی وجہ سے میں نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے۔ تو فرمایا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر تو نے تو پڑھ لی ہے، میں نے تو ابھی بھی نہیں پڑھی، جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وادی بطحان میں گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی، پہلے عصر کی بعد میں مغرب کی۔ تو عصر کی نماز کب پڑھی گئی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد اور اندھیرے میں پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع کر دیں، غروب ہونے کے بعد دوبارہ واپس لے آئیں، لیکن ایسا ہوا ہو تو تب ہے نا، اپنی طرف سے دعویٰ کر دینا یہ تو درست نہیں ہے۔ بلکہ یہاں سے مجھے الفاظ یاد آ گئے امام ابن العربی کے، امام ابن العربی اس بات کے قائل ہیں کہ غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ حوالہ دیتے ہیں کس کا؟ شاہ حبشہ کا بادشاہ جب فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ کہاں ادا کی تھی؟ مدینہ میں، جبکہ وہ کہاں تھا؟ حبشہ میں۔ تو آپ نے غیبانہ نماز جنازہ ادا کی، لیکن مالکی حضرات اس کے قائل نہیں ہیں۔ فی الحال میں صرف مالکیوں کا نام لے رہا ہوں، کیونکہ امام ابن عربی بھی مالکی ہیں۔ تو امام ابن عربی جو ہیں غیبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں۔ اب ابن عربی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمارے مالکی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شاہ حبشہ کی نماز جنازہ ادا کی تو وہ غیبانہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے شاہ حبشہ کی میت کو حاضر کر دیا تھا، زمین کو لپیٹ دیا تھا۔ تو امام ابن عربی وہاں پہ کہتے ہیں دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے لیے زمین کو لپیٹ دیں اور شاہ حبشہ کی میت کو آپ کے سامنے حاضر کر دیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑے معجزات دکھائے ہیں، لیکن یہ ہوا ہو تو تب ہے نا۔ اپنی طرف سے ایسی باتیں کیوں چھوڑتے ہو؟ اپنی طرف سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں پہ بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کسی ایت سے، کسی حدیث صحیح حدیث سے نہیں ملتا کہ سورج غروب ہو چکا ہو اور اسے دوبارہ واپس لایا گیا ہو، دوبارہ طلوع کیا گیا ہو تاکہ کسی نبی کی خواہش پوری ہو سکے یا کسی ولی کی خواہش پوری ہو سکے۔ البتہ جناب یوشع کے لیے سورج کے غروب ہونے کے عمل کو لیٹ کیا گیا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا جناب علی کے لیے سورج کے غروب ہونے کے عمل کو لیٹ کیا گیا ہو یا سورج کے غروب ہونے کے بعد واپس لایا گیا ہو، ایسا کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب یوشع کو کیا دے دی؟ فتح دے دی۔ فجمع الغنائم، تو انہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا۔ فجاءت، تو آئی، یعنی النار، مراد کیا ہے؟ آگ آئی، لتأکلھا، تاکہ ان اموال کو کھا لے، تاکہ ان کو جلا دے۔ فلم تطعمھا، لیکن آگ نے ان اموال کو نہیں کھایا۔ فقال، تو وہ نبی فرمانے لگے، ان فیکم غلولا، بے شک تم میں چوری کا مال ہے، تم میں غنیمت کا مال موجود ہے، تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ ہم نے تو مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا تھا تاکہ اللہ کی طرف سے آگ آئے اور اس کو کھا لے، اگر کھا لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوگی، ہماری محنت قبول ہوگی،
ہمارا ہی مال اللہ کو پسند آ گیا، لیکن آگ نے اس کو نہیں کھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے ہم میں سے خیانت کی ہے۔ تو کہا ان فیکم غلولا، کہ بے شک تم میں مال غنیمت میں خیانت ہوئی ہے، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، تم میں مال غنیمت کا مال موجود ہے، چوری کا مال موجود ہے۔ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، پس چاہیے کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی میری بیعت کرے۔ اب قبیلے کافی سارے ہیں، تو ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے اور میری بیعت کرے۔ فَلَذِقَ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، تو ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، چمٹ گیا۔ فقال، تو فرمانے لگے وہ نبی، فیکم الغلول، تم میں چوری کا مال موجود ہے، مال غنیمت تم میں موجود ہے، تمہارے قبیلے میں۔ فلتبایعنی قبیلتک، پس چاہیے کہ میری بیعت کرے تمہارا پورا قبیلہ۔ پہلے ہر قبیلے کی ایک ایک آدمی کی بیعت لی گئی، سب پاس ہو گئے، ایک آدمی پھنسا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ وہ آدمی خود چور تھا، لیکن اس کے قبیلے کا کوئی آدمی چور تھا، اس لیے کہا گیا کہ تمہارے قبیلے کے سب لوگ میری بیعت کریں۔ اب فَلَذِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، تو دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ اس عظیم نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، فیکم الغلول، تمہارے پاس ہے چوری کا مال، مال غنیمت میں خیانت تم نے کی ہے۔ فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، وہ سونے کا ایک سر لے کر آئے جو گائے کے سر کی طرح تھا، گائے کے سر کی طرح ایک سر لے کر آئے، کس کا؟ سونے کا بنا ہوا۔ فوضعوها، انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ فجاءت النار، تو آگ آئی، فاکلتها، اس نے اس کو کھا لیا، مال غنیمت کو کھا لیا۔ ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ رعا ضعفنا وعجزنا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھی، ہماری بے بسی دیکھی۔ فاحلها لنا، تو اللہ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے اس امت کے اوپر۔ دیکھیں وہ لوگ مال غنیمت میں چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، پھر بھی پکڑے جاتے تھے، لڑتے، جہاد کرتے، مشقت کرتے، لیکن مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور یہاں سے اب دیکھیں ہمارے وہ بھائی جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کے تعلق سے غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں، ان کو خدائی صفات دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی آپ کو ملے گا اور یہ حدیث سنائے گا تو اس نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہنا دیکھا پھر اللہ کے نبی کی قدرت، دیکھا اللہ کے نبی نے کیسے پکڑ لیا۔ لیکن یہ بھول جائے گا بیان کرنے والا بھی اور ان کے سننے والے بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے معلوم نہیں ہوا، مال کو جمع کیا ہے، آگ کا انتظار کیا، آگ آئی ہے، کھائے بغیر چلی گئی ہے۔ اگر نبی ہوتے عالم غیب تو وہ پہلے سے بتاتے کہ مال پورا نہیں آیا، خیانت ہو چکی ہے، چوری ہو چکی ہے، مال لے کر آؤ۔ دوسرے نمبر پہ آگ آئی ہے، واپس چلی گئی ہے، پھر بھی ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ چور کون ہے، یہ پتہ چل گیا کہ چوری ہو چکی ہے، اسی لیے آگ نے نہیں کھایا۔
لیکن کون چور ہے پتہ نہیں چلا. اس کے لیے پھر اللہ کے حکم سے کیا کہا گیا ہے کہ تم آؤ میری بیعت کرو. پھر ایک آدمی کا ہاتھ چپکا ہے, پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ اس آدمی کے قبیلے میں سے کس نے کی ہے. سارے قبیلے نے بیعت کی ہے, پھر 3 آدمی پکڑے گئے. تو ان امور کی طرف دھیان رہے تو انسان میں اعتدال رہتا ہے. یقیناً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے مقدس, سب سے زیادہ علم رکھنے والے, اور ان سے محبت واجب, ان پہ ایمان واجب, اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت بھی کرتے ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں غلو نہ کرو. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب قرار دینا, یا مشکل کشا قرار دینا, یا حاجت روا قرار دینا, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, اس سے توبہ کی جائے.